بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین، سورہ ہود میں 68 نمبر کی آیت تک تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 69 سے یعنی 69 سے ہم تفسیر کریں گے۔ گزشتہ 2 دن میں آپ نے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب کا تذکرہ سنا ہے اس صورت میں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اور ساتھ ساتھ قوم لوط پر عذاب کس طرح سے آیا، کس وجہ سے آیا، یہ سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی سننے میں سستی نہ کریں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ روز بروز سننے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اس لیے سستی نہ کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں قرآن سے تعلق زیادہ ہونا چاہیے۔ دیگر چیزوں سے اوقات بچا کر، دیگر کاموں سے اوقات بچا کر قرآن کریم کو دینے کا یہ مہینہ ہے خاص، اس لیے دوسرے کاموں سے تھوڑا سا پہلو تہی کریں، وقت کو بچائیں، دوسرے کاموں کو چھوڑیں اور زیادہ وقت قرآن کریم کو دینے کی فکر اور کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی سلام کہا۔ پھر ابراہیم کو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو وہ ان سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہمیں لوط کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ وہ کہنے لگی، ہائے، کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں، اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں؟ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید
مجید۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق بڑی شان والا ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ، پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی اور ان کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار، بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ ہم نے ان سے کہا ابراہیم اس بات کو جانے دو، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے۔ روایات میں آیا ہے کہ اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 120 سال تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری بیوی سے تو اولاد ہوئی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے، لیکن حضرت سارہ جو پہلی بیوی تھی ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کو اس بات کی امید تھی اور اس بات کی تمنا تھی کہ اولاد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینے کے لیے کہ تمہیں اولاد ہوگی اس بیوی سے، فرشتے بھیجے۔ اسی کو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، کہ ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ ایک کام تو یہ فرشتوں کو یہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ حضرت ابراہیم کو خوشخبری دیں کہ ان کے یہاں ایک بیٹا ہوگا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ اور ان کا دوسرا کام یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کریں، جس کا تذکرہ ابھی اگلی آیات کے اندر آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آ کر سلام کیا، قالوا سلاما، سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر مومن مسلم کو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، سلام کی سنت یہاں سے معلوم ہوئی، جب کسی سے ملے سلام کریں، اور یہ بہت بڑی سنت ہے اسلام کے اندر۔ قربان جائیں اسلام کے اس طریقے پر۔ دنیا کے دیگر مذاہب نے
ایک دوسرے پر ملنے پر الگ الگ قسم کے الفاظ آپس میں ایک دوسرے کو بولنے کا رواج بنایا ہے، لیکن اسلام نے کتنا بہترین لفظ دیا ہے ایک دوسرے کی ملاقات پر بولنے کے لیے، جس کے اندر ذکر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر دعا بھی ہو جاتی ہے۔ سلام ہی اللہ کا لفظ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ذکر کا بھی ثواب مل جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر دعا بھی ہے اپنے بھائی کے لیے کہ بھائی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ ہر ملنے والے مومن و مسلم کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ رہی ہے کہ آپ سلام میں ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ سلام کی سنت زندہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے فرشتوں نے آ کر سلام کیا، حضرت ابراہیم نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھے فرشتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھون کر لا کر کے میزبانی کے طور پر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ مفسرین نے یہاں سے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب کبھی مہمان گھر میں آئے تو فوراً جو حاضر ہو پہلے ان کے سامنے پیش کرے، اور پھر بعد میں ان کی اور مزید ضیافت کا انتظام کرتا رہے۔ حضرت ابراہیم نے پیش کیا ان کے سامنے بچڑا، لیکن دیکھا کہ وہ بچڑا جب بھون کر کے ان کے سامنے لا کر رکھا گیا تو وہ کھا نہیں رہے ہیں، اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا۔ کس بات کا خوف؟ کیوں خوف ہوا؟ دراصل اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کو کوئی نقصان وغیرہ پہنچانا ہوتا تو اس کی کوئی چیز کھایا نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ نہیں کھا رہے ہیں تو ان کے دل میں ایک طرح کا خوف محسوس ہوا کہ شاید اب مجھے کچھ یہ نقصان پہنچائیں گے، اسی لیے تو نہیں کھا رہے ہیں میرے پاس۔ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا لا تخف، اے ابراہیم آپ ڈریے مت، خوف مت کھائیے۔ ہم تو قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کے پاس بھی ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک لڑکا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کے پاس اولاد کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جن کی عمر اس وقت میں 90 یا 99 سال کی بتائی جاتی، ضعیف ہو چکی تھی، بالکل بوڑھی ہو چکی، جس کو عائشہ کہا جاتا ہے، مایوس ہو چکی تھی اولاد سے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، شرماتے ہوئے کہ کیا بات کر رہے ہو، دیکھو یہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، اب ہمیں کیسے اولاد ہوگی؟ فرشتوں نے کہا کہ کیا بات کر رہی ہو، آپ تو نبی کے گھرانے کی زوجہ ہو، عورت ہو، آپ کے خاندان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک کے کئی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور نبی کے گھر کی عورت ہونے کی وجہ سے کئی معجزات تم جو ہے اس نبی کے پاس دیکھ چکی ہو۔ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، ہمیں اس بات پر تعجب ہے کہ تم تعجب کر رہی ہو کہ اللہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ اولاد دیں گے، اور سنو ہم بشارت دیتے ہیں، تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اس بات کی کہ تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر اس اسحاق کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ یعنی ساتھ ساتھ خوشخبری اس بات کی بھی دے دی کہ وہ اسحاق بڑے ہوں گے
اور بڑے ہونے کے بعد ان کا نکاح ہوگا اور ان کے گھر کے اندر پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ تو بیٹے کی خوشخبری، بیٹے کے ساتھ پوتے کی خوشخبری، یہ تو پھولے نہیں سمائیں خوشی میں۔ تو اللہ اولاد دینے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی اولاد یعنی حضرت اسماعیل جو بی بی ہاجرہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 88 سال کی عمر میں، تقریباً 80 سے 88 سال کے درمیان کی روایات آتی ہیں، اتنی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے۔ اور پھر یہ 120 سال کی عمر بتائی جا رہی ہے، اور حضرت سارہ کی عمر 99 سال تقریباً بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد عطا فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اولاد کے دینے والے اللہ ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں اولاد عطا فرماتے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں نرینہ اولاد دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے۔ تو کہنے لگی وہ فرشتے کہنے لگے کہ ہم کو تم پر تعجب ہے، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ انہو حمید مجید، بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق، بڑی شان والا ہے۔ یعنی تمہیں تو چاہیے کہ ایسے موقع پر تم اللہ کی جو ہے حمد و ثنا بیان کرو، اس کی تحمید اور تمجید کرو۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں، اور پھر خوشخبری بھی مل گئی اولاد کی، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے آگے کی بات کرنا شروع کی۔ جیسے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم قوم لوط کے پاس بھیجے گئے ہیں عذاب دے کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان سے بات چیت کرنا شروع کی کہ بھائی کیوں تم قوم لوط کے اوپر عذاب لے کر جا رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سلسلے میں جو ہے دعا کرنی شروع کی۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور عراق ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے تھے، اور ان کے ساتھ وہاں سے ہجرت کی تھی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی پیغمبر بنا کر شہر صدوم کی طرف بھیجا۔ وہ شہر صدوم کی جو قوم تھی، جو لوگ تھے، وہ ہم جنس پرستی کی خباثت میں مبتلا تھے، یعنی مرد مردوں کے ساتھ خواہشیں پوری کیا کرتے تھے، جو انتہائی برا اور قبیح عمل ہے۔ جانور بھی جس عمل کو پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ان پر کیوں عذاب نازل کیا جا رہا ہے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم طبیعت انسان تھے، بڑے نرم طبیعت۔ تو اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیوں ان کے اوپر عذاب بھیجا جا رہا ہے، کچھ اور موقع ان کو سمجھنے کا دیا جائے۔ اس طرح کی کچھ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ میں کی۔ اسی کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یجادلنا فی قوم لوط سے کہا، ذکر کیا ہے کہ ابراہیم قوم لوط کے بارے میں ہم سے جو ہے بحث کرنے لگے۔ تو یہ قوم لوط کے پاس
فرشتوں کو بھیجا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ان آنے والے فرشتوں کا دوسرا مشن قوم لوط پر عذاب نازل کرنا تھا. اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر کیا ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا اور کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے. یعنی جب یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کھیت کے اندر کام کر رہے تھے. فرشتے پہنچے، سلام کلام ہوا، بات چیت ہوئی. تو فرشتے ان کے پاس جب پہنچے تو بالکل خوبصورت نو عمر لڑکوں کی شکل بنا کر کے پہنچے. بہت خوبصورت نو عمر لڑکے جو ہوتے ہیں جن کے چہرے پر داڑھی مونچھ نہیں ہوتی، ایسے عمر کے لڑکے بن کر بہت خوبصورت شکل و صورت میں پہنچے. سلام کیا، سلام کر کے بات چیت کر کے کہنے لگے کہ لوط ہم آپ کے مہمان رہنے والے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ میرے مہمان بنیں گے. دل ہی دل کے اندر گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ مہمان کو تو دھتکار نہیں سکتا ہوں، اور اگر یہ نوجوان بچوں کی شکل میں جو خوبصورت آئے ہیں ان کو میرے گھر لے جاؤں گا تو میری قوم جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے ان کو پتا چلے گا یہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کے سلسلے میں، تو وہ تو چڑھ دوڑے گی اور میرے مہمانوں کی بے عزتی بے اکرامی کرے گی. یہ دل کے اندر پریشان ہے. اسی کو کہا قرآن کریم میں وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، کہ ان کا دل بہت پریشان ہوا، گھبرا گئے وہ اور کہنے لگے ہَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، یہ دن تو بڑی پریشانی کا ہے. حضرت لوط کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو عام مہمان سمجھ رہے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں ان کو عام طور پر مہمان سمجھا تھا. تو گھبرائے اپنے قوم کی بد فطرت اور بے حیائی کی وجہ سے کہ قوم کہیں ان کو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا لے. چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی. حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو لے کر ان مہمانوں کو لے کر اپنے گھر گئے تو حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. وہ بھی جو ہے کافروں کے ساتھ سازباز رکھتی تھی. اس نے جو ہے اشارہ کر دیا قوم کے چند اوباش لوگوں کو کہ ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت مہمان آئے ہوئے. پھر کیا تھا، قوم دوڑی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے دوڑی ہوئی آئی اور ناسمجھی کی باتیں کرنے لگے حضرت لوط علیہ السلام سے. بے حیا بالکل ہو چکے تھے. حضرت لوط علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے کہ لاؤ ہمارے حوالے کرو ان مہمانوں کو. ہم نے پہلے ہی نہیں کہا تھا تم سے کہ بستی میں جو بھی مہمان بن کر آئے گا مرد ہوگا وہ تو اس کی ذمہ داری ہماری ہوگی، تم ہمارے درمیان نہ آنا. حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو اور پریشان نہ کرو. یہ بد فطرت جو ہے برا کام، یہ گندا کام نہ کرو، اس سے باز آؤ. سنو اللہ کا عذاب تم پر کہیں نازل نہ ہو جائے. کہنے لگے کہ نانا چھوڑو، اور حضرت لوط علیہ السلام کہ جو ہے دروازے پر اور دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے. حضرت لوط علیہ السلام دروازہ بند کر کے ان کو اندر سے سمجھا رہے ہیں. سمجھاتے یہاں تک حضرت لوط نے بات کی کہ سنو اے میری قوم کے لوگوں،
یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی جو ہے خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرو۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو اس قوم کے چند سرداروں کے اوپر پیش کیا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم قوم کے سردار ہو، ان بیٹیوں سے نکاح کر میں تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں، ان سے اپنی خواہش جائز طریقے سے پوری کرو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قوم کی جتنی عورتیں ہوتی ہیں، نبی ان کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پر معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ جو بڑی عمر کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ ساری ہی محلے کی جو ہے نوجوان بچیوں کو اپنی بچی سمجھتے ہیں، بیٹی سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، ارے ہماری بیٹی کی طرح ہے۔ تو نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں امت کی ساری عورتیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ میری روحانی بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں کے اندر، ان سے جائز طریقے سے نکاح کرو اور اپنی شہوت، اپنی جو ہے ضرورت پوری کرو، یہ بدفعلی نہ کرو۔ تو وہ نالائق کہنے لگے کہ لوط ہمیں ان عورتوں سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے بدتمیزی کر کے حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ ڈھکیلنے لگے، دیواروں پر چڑھ چڑھ کر آنے لگے۔ تب ان فرشتوں نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے اپنا راز کھول دیا اور کہنے لگے حضرت لوط سے کہ لوط ہٹیے، آپ گھبرائیے نہیں، ہم اصل میں ملائکہ ہیں، ہم فرشتے ہیں اور تمہاری قوم کے اوپر ہم عذاب دے کر کے بھیجے گئے ہیں۔ روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ جو فرشتے آئے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 فرشتے تھے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہم السلام۔ تین فرشتے آئے تھے۔ جب یہ زیادہ گڑبڑ کرنے لگے تو حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت جبریل نے کہا کہ اب آپ بازو ہٹیے، ہم ملائکہ ہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر اٹھا کر کے یوں ان کے سامنے پھیرا تو سارے کے سارے اندھے ہو گئے اور واپس پلٹ کر بھاگنے لگے۔ کوئی گلی سجھائی نہیں دیتی، کوئی رستہ سجھائی نہیں دیتا تھا، اور چلاتے تھے کہ آج تو لوط کے گھر میں بڑے جادوگر آئے ہوئے ہیں، بڑے جادوگر اس کے گھر میں مہمان بنے ہوئے ہیں، چلا چلا کر کے واپس لوٹ رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، اصل میں ہم تمہاری اس قوم کے بدفعلی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ پھر جلدی عذاب ان کے اوپر نازل کرو، یہ بہت بدتمیز قوم ہو چکی ہے، بہت نالائق ہو چکے ہیں۔ یہ جو بستی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ صدوم نام کی ایک بستی تھی جو مرکزی بستی تھی، اور اس کے اطراف میں 3 یا 4 اور مزید بستیاں تھیں۔ ہر بستی کے اندر 1 لاکھ لوگ جو ہے رہا کرتے تھے، اور فلسطین سے یہ چند میل کے دوری پر تھے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہاں سے چند میل جو ہے دوری کے اوپر یہ مقام تھا صدوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کبھی کبھی ان کے پاس واعظ و نصیحت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ ان کے اوپر جلدی سے عذاب نازل کر دو۔ فرشتے کہنے لگے لوط تھوڑی دیر باقی رہی ہے، رات کے آخر پہر میں ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے، اور رات ابھی بالکل قریب ہی ہے۔ اور سنو، رات کے آخر پہر میں تمہارے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لے کر نکل جانا، یہاں سے تم یہاں سے باہر نکلو گے اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ رات کا آخر پہر آیا، حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے یہاں سے نکلے۔ حضرت لوط کے ساتھ ان کی یہ نافرمان بیوی بھی چلی، نافرمان بیوی بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی۔ جیسے ہی یہ بستی سے باہر نکلے، اللہ کا عذاب اس بستی پر نازل ہو گیا،
اور بستی سے بلبلانے کی جو چیخنے پکارنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تو ان کی بیوی نے افسوس کرتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا. ملائکہ نے یہ بات پہلے ہی سے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دی تھی کہ سنو، جب یہاں سے نکلو بستی سے تو جاتے ہوئے پیچھے پلٹ کر ہرگز نہ دیکھنا، جو پیچھے پلٹ کر دیکھے گا وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا. حضرت لوط کی بیوی کو تو پہلے سے نافرمانی کی عادت پڑی ہوئی تھی. جاتے جاتے جب چیخنے پکارنے کی پیچھے بستی میں سے آوازیں آئیں تو افسوس کرتے ہوئے نافرمانی کر کے پیچھے پلٹ کر دیکھا. جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا، اللہ کی جانب سے عذاب کا ایک پتھر آ کر اس کو بھی لگا اور وہ بھی گری اور عذاب کا شکار ہو گئی. عذاب کیا آیا تھا؟ اصل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کنارے کو جو زمین کے اندر گھسایا تو پوری زمین کے نیچے سے وہ پوری کی پوری بستیاں حضرت جبریل علیہ السلام کے پر پہ آ گئی. اس کو اٹھا کر کے حضرت جبریل لے گئے اوپر آسمان کے قریب تک، اتنا قریب تک کہ اس بستی کہ اس زمین پر رہنے والے جانوروں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آسمان والے سننے لگے، اور وہاں سے لے جا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دم تیزی کے ساتھ اٹھا کر اس کو اوندھا کر کے زمین پر پٹک دیا. اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر پتھر بھی اللہ کے حکم سے برسے. ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پتھر بھی عجیب قسم کے تھے، اور ان پتھروں کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے. جس کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا ہوتا تھا وہ پتھر آ کر کے اس کو لگتا تھا. ساری زمین کو لے جا کر حضرت تو 4 بستیوں کی جو بس زمین تھی وہ پوری زمین کو لے جا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر سے اوندھا پٹک دیا. ان کا سارا نام اور نشان مٹ کر رہ گیا. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بحر میت جو ہے ڈیڈ سی، جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، انہی بستیوں کے الٹنے کی وجہ سے وہ پیدا ہوا ہے، ورنہ کسی بھی بڑے سمندر سے اس ڈیڈ سی کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اور بحر مردار کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پورے کرۂ زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے. یعنی زمین کا کوئی حصہ سطح سمندر سے اتنا نیچے نہیں ہے جتنا نیچے یہ حصہ ہے بحر میت والا. تو قرآن کریم نے جو فرمایا ہے نا کہ ہم نے زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا، ان الفاظ میں معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہی جغرافیائی حقیقت بیان کی گئی ہے. اتنے اوپر سے لے جا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے الٹا کر کے جو اس زمین کو پٹکا، وہ اتنی اندر زمین دھس گئی کہ سطح زمین سے اس سے زیادہ نچلا حصہ اور کہیں بھی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. تو بدفعلی یہ انتہائی بری چیز ہے. مردوں کا مردوں سے خواہش پوری کرنا یہ بہت برا عمل ہے، بہت برا فعل ہے. جانور بھی اس فعل کو پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جتنا برا ان کا فعل تھا، جتنا برا یہ عمل کیا کرتے تھے، اتنا ہی برا ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور اتنی ہی بری سزا میں ان کو مبتلا فرمایا. سارے کے سارے جہاں کی تہاں وہ ایسے ہی ختم ہو گئے، ایک بھی نہیں بچا. اور جو بستی سے باہر ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے ان کو وہ عذاب کے پتھر آ کر لگے، وہ بھی وہیں گر کر سڑ کر جو ہے ختم ہو گئے. اب آیات کے ذریعے سے واقعہ سمجھیں.
وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا اور وہ کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ برے کام کیا ہی کرتے تھے۔ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جو کہا نا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اس سے تم خواہش پوری کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قوم کی جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری عورتیں جو میری روحانی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے گھروں میں موجود ہیں، تم اپنی نفسانی خواہشات ان سے پوری کر سکتے ہو، اور یہی فطرت کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے، کوئی ایک بھی سمجھدار انسان نہیں ہے تم میں جو میری بات کو سمجھے کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا کر رہے ہو؟ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، لوط نے کہا کاش کہ میرے پاس ان کے مقابلے پر کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ سدوم کی اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان یا قبیلے کا کوئی فرد نہیں تھا، وہ تو عراق سے آنے والے فرد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور عراق سے ان کے ساتھ آئے تھے، اور پھر اس قوم کی طرف وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو سدوم کے لوگوں کو ان کی قوم بھی قرآن کریم نے اس معنی میں کہا ہے کہ وہ ان کی امت تھے جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، ورنہ ان کے خاندان کا، ان کے قبیلے کا کوئی فرد اس وقت میں حضرت لوط علیہ السلام کا ان کے ساتھ میں نہیں تھا۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کاش میرے پاس ان کے مقابلے پر کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا، یعنی میرے خاندان کا اگر کوئی فرد ہوتا میرے ساتھ تو میرا وہ ساتھ دیتا کم سے کم یہاں پر، لیکن یہاں میرے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے۔ یہ بہت پریشانی کے عالم میں حضرت لوط علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحم فرمائے لوط پر کہ وہاں پر بھی وہ جو ہے کسی مضبوط سہارے کی پناہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی قوم، جس کا جتھا، جس کا خاندان اس کے ساتھ نہ رہا ہو۔
خود نبی علیہ السلام کی بھی مخالفت کفار قریش نے کی، لیکن آپ کے خاندان نے آپ کا پورا پورا ساتھ دیا تھا، بنو ہاشم۔ تو خاندانی جتھا پھر ہر نبی کے ساتھ رہا ہے، کوئی نبی بھی بغیر خاندانی جتھے کے کسی طرف مبعوث نہیں کیا گیا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك۔ اب فرشتوں نے لوط سے کہا، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ تم تک بالکل رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے، لہذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں، ہاں مگر تمہاری بیوی، یعنی تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی ہے؟ یعنی جب فرشتوں نے کہا کہ اب عذاب آنے والا ہے تمہاری اس قوم پر اور تمہاری بیوی پر، تو حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے جلدی لاؤ عذاب کو۔ فرشتوں نے کہا صبح بالکل قریب ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ یعنی صبح فوراً ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ پر تہ برسائے، یعنی مٹی کے تہ پر تہ ان کے اوپر لگا دیے، وہ زمین کے نچلے حصے میں چلے گئے، جہاں نہ زمین کے اوپری سطح پر تھے وہ اب نچلی سطح پر وہ چلے گئے، اور وہ نچلی سطح پلٹ کر اوپر کی طرف آ گئی۔ اور اسی کو میں نے کہا کہ بعض حضرات نے یہ کہا کہ وہ ڈیڈ سی جو ہے، بحر مردار جس کو بحر میت کہا جاتا ہے، وہ وہی جگہ پر ہے۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، یعنی وہ جو پتھر ان کے اوپر برسے ان کے اوپر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں اب قرآن کریم اپنا روح سخن رب تعالی جو ہے مخاطب ہو رہے ہیں کافروں کی طرف، ان کافروں سے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ علاقہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جب تم تجارت کے لیے شام جاتے ہو نا مدینہ سے، تو یہ علاقہ تمہارے راستے میں پڑتا ہے، اگر تم میں ذرا بھی عقل ہو تو ان علاقوں کو دیکھ کر، بحر میت کو دیکھ کر اور دیگر علاقوں کو دیکھ کر کے تم تھوڑی عقل حاصل کر سکتے ہو کہ ایسی طاقتور قوموں کو جب رب تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے تو ہمیں کیوں ہلاک نہیں کر سکتا، عبرت تم کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو کافروں یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے کے کفار قریش کی طرف اب روح سخن کیا ہے کہ تم جن راستوں سے جاتے ہو ان راستوں کے اندر ان بستیوں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں، اس کی محبت اور اس کو پڑھنے کا شوق اور اس کو سمجھنے کا شوق ہمیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔